فرسٹ ٹائم تو عجیب سا لگا تھا ظاہر ہے سن کے کہ بائک پہ جائیں گے تو کس طرح لگے گا یار, لوگ دیکھیں گے بیٹھے ہوئے, اور فرسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خواتین کے لیے اس اسٹائل میں بیٹھنا. جی ہائی فرینڈز, دس از شہزاد سمرو اینڈ یو واچنگ شیڈز آف شاز. فرینڈز, زندگی ہماری گزر رہی ہے اور لاک ڈاؤن میں کچھ مشکل طریقوں سے ہی گزر رہی ہے, مگر میں آپ کو ایک ایسی فیملی سے ملواتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کو ایک ٹوسٹ دیا ہے. اور ہم لوگ تو صبح اٹھتے ہیں اور صبح ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے, مگر دس فیملی ہیز ایکچولی براٹ ریئل ایڈونچر ٹو دیئر لائفز. ان کی صبح بھی پلاننگ سے ہوتی ہے اور شام بھی پلاننگ ہوتی ہے, اور پوری زندگی ڈے نائٹ دے ہیو ڈیسائیڈڈ ٹو اسپینڈ ان ٹو ایڈونچر. سو چلیں اس فیملی کے ساتھ ملتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں آج سر سلمان اور ان کی فیملی, اور میں اب کچھ زیادہ نہیں کہوں گا, اب جو کہیں گے وہ سر سلمان کہیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت خوشی ہے آج کہ آج میں شہزاد سمرو اور کاشف قاضی کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں. الحمدللہ کافی عرصے سے یہ پلان تھا, مگر پینڈیمک کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئے, اور یہ کافی دنوں پہلے ہی ہمیں یہ پلان یا پروگرام کر لینا تھا. تو سب سے پہلے میں دعا گو ہوں شہزاد سمرو کے لیے کہ وہ جو کلرز آف شیڈز پر کام کر رہے ہیں, شیڈز آف شاز, ہاں شیڈز آف شیز پر جو کام کر رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں کامیابی دے, اور وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ یہ ایک اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں ڈفرینٹ لوگوں سے مل کر. تو ٹورزم الحمدللہ ہم نے اسٹارٹ کیا شادی کے سے پہلے بھی, مگر شادی کے بعد جو ایک لائف میں چینج آیا وہ جس کو آپ نے ٹوسٹ کہا وہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے. گاڑی میں ٹورنگ کرتے تھے, حیدرآباد سے جاتے تھے, مگر ایک دفعہ ایسا پلان ہوا کہ کیوں نہ بائک پہ جایا جائے. سر اس پر ہم آئیں گے, پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پروفیشن کیا ہے؟ الحمدللہ بائی پروفیشن میں ٹیچر ہوں. اور میں نے کمیشن 2005 میں کیا, اور میرا سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز ہے. اور نا آئی ایم پوسٹڈ ان کوسارٹ گورنمنٹ ڈگری کالج حیدرآباد رائٹ ناؤ. تو سر اب ہم آتے ہیں, آپ کا یہ پیشن جو ہے, تو یہ کیا پیشن شروع سے ہی ہم کہیں گے بچپن سے ہی تھا, یا بیچ میں کچھ ٹوسٹ آیا, یا اس طرح کہ جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ ٹوسٹ کیا تھا؟ جی شوق تو بچپن سے تھا, چلا آ رہا تھا, گھوم رہے تھے پھر رہے تھے دوستوں کے ساتھ, مگر اس شوق میں دوام جو ملا وہ شادی کے بعد ملا, اور لائف پارٹنر جو ملا وہ ہر جگہ سپورٹ کرنے والا ملا, اور لائف پارٹنر کے بعد جو بیٹا ملا وہ بھی اب بے انتہا اس کا حصہ بن چکا ہے. تو الحمدللہ ہمیں اس ٹورنگ کے اندر جو بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے وہ تینوں مل کر کرتے ہیں, اور ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ ہم تینوں ایک ہی لائن پر چل رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا سر, وہ پوائنٹ کہ جہاں پہ آپ نے سوچا کہ مطلب آپ نے شروع ہی بائکنگ ٹورنگ سے کی, یا آپ کے پاس نارمل بائک تھی, یا کوئی اسپیڈی بائکس وغیرہ کا شوق تھا؟ نہیں, کوئی ایسا ہر لائف میں ایک سٹیجز آتے ہیں. اسپورٹس بائکس بھی رکھیں, پھر 93 میں ہم ٹھٹا چلے جاتے تھے فشنگ کے لیے, ہم وہاں فشنگ کرا کرتے تھے اور کینجھر پہ, اور اس کے بعد پھر ہم اسپورٹس بائک کی طرف آ گئے 90s میں, 95 96 تک, پر پھر ایک بڑا گیپ آیا پڑھائی کا, اس طرف لگ گئے. مگر جب شادی ہوئی تو یہ گیپ کو ہم نے جو پورا کیا, پھر وہ ہم نے گاڑی میں اپنا ٹورنگ اسٹارٹ کی. بٹ ایک بہت بڑا چینج آیا فیس بک کے ذریعے کہ یار کیوں نہ بائک پر بھی پاکستان کو ایکسپلور کیا جائے, کیونکہ تینوں ابان تو خیر چھوٹا تھا بہت, مگر ہم تینوں نے یہ فیصلہ کیا دونوں نے کہ کیوں نہ اپنی اس ایڈونچرس لائف کو مزید ایڈونچرس بنایا جائے, اور کیوں نہ بائک پر یہ کام کیا جائے اور حیدرآباد کا نام روشن کیا جائے. تو ہم حیدرآباد سے خنجراب تک گئے, اور پھر وہاں سے استور اور راما گئے. یہ ہمارا پہلا ایڈونچر ٹور تھا 2016 کا. خنجراب یعنی کہ چائنا بارڈر گئے جی, رمضان کا مہینہ تھا. صحیح. اور اچھا, وہ پہلا ٹور آپ نے فل
पूरी फैमिली एक ही बाइक पे? एक ही बाइक पे थे, अबान बहुत छोटे थे, ठीक है, आराम से उसमें एडजस्ट हुए। उस वक्त तक इतनी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, बहुत सारे लोगों से पूछा, बाइक को सेट किया, तैयार किया, और सामान को जमा करना उस वक्त बहुत मुश्किल काम होता था। सेफ्टी गियर्स हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, सेफ्टी गियर्स का हासिल करना, और फिर इन सारी चीज़ों को साथ लेकर चलना, और फिर इतना बड़ा टूर, नेविगेशन और सारे रोड और रास्ते। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस काम को किया तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, वो कंप्लीट हुआ अल्लाह के फजल करम से। सर तो क्या ख्याल है कि मतलब हमारी उम्र के बंदे, मतलब आपसे तो हम छोटे ही हैं, ठीक है, वो लुक में इस तरह हो जाता है, ठीक है, फिजा का असर जो है वो लोगों के ऊपर काफ़ी पड़ता रहता है। तो मतलब टू बी ऑन अ लाइटर नोट, अगर लाइक पीपल ऑफ आवर एज इफ दे वांट टू ज्वाइन, तो क्या आप मतलब इजी है, या मतलब क्योंकि जब जिससे भी बात करता हूँ, मैंने भी आपके साथ टूर किया है और हम थर की तरफ गए थे और भाभी भी साथ थी, अबान भी साथ थे, तो इट वाज रियली फन। मगर उसके बाद हिम्मत इतनी वो मतलब नहीं बंधी कुछ। फिर ये होता है कि यू आर लकी कि आपकी फैमिली आपके साथ है। हम तो अपनी घर पे बताएंगे और अम्मी को बताएंगे या वाइफ को बताएंगे कि हम जा रहे हैं, तो वो बोलेंगे भाई पागल हो गए हो, देखो तुम अपनी अकल, और क्या कहते हैं मतलब लोग जो है वो ये कर रहे हैं, तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, शुगर के पेशेंट हो, दिस एंड दैट, एंड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मतलब स्टिल डू यू थिंक के लोग मतलब इस लेवल पे जाके रिकमेंडेड है आपकी तरफ से या नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत ज़्यादा मामला बेहतर हैं शहजाद। जैसे आपके साथ हुआ, सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने घर पे नहीं बताया, अच्छा, मैंने ऑफिस में भी नहीं बताया, बट जब मैं लाहौर इस्लामाबाद क्रॉस कर गया और जब मेरे कॉलीग्स को पता चला, मेरी फैमिली को पता चला, तो उन्होंने मुझे कहा प्रोफेसर पागल हो गया। तो इतना लोग इसको रिस्की समझते हैं, मगर क्योंकि हम बहुत प्लानिंग के साथ गए थे और हमारी प्लानिंग पूरी कंप्लीट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी रुकावट के तहत वो काम कंप्लीट किया। अब आते हैं दूसरी तरफ, जब हम खुंजराब पहुँचे, मैं और अफशां और अबान, तो हमने ये वहाँ सोचा कि यार जब हम हैदराबाद से हम तीनों आ सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने लोगों को गाइड करें, सही, और उनको भी इस तरफ लाएं, और सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए लोगों को गाइडलाइन दी। और उसके बाद हमने हैदराबाद में एक क्लब की बुनियाद डाली, जो जिसका आप भी हिस्सा हैं, आप भी हमारे कांटेक्ट में आए, फिर आपने भी हमारे साथ टूर किया थर का। ऑल्दो की साइड सी बात है, सबकी अपनी एक मामला होते हैं, तबीयत होती है, फिर लोगों का रोज़गार है, कारोबार है, मगर आज वो क्लब जो हमने उस दिन के बाद स्टार्ट किया, आज पाकिस्तान की तमाम 14 क्लब्स उसके एफिलिएटेड क्लब हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पंजाब से लेकर बलूचिस्तान, कोयटा, कराची, इसके चैप्टर्स मौजूद हैं। तो वो जो 2-3 लोग चले थे, आज पूरे पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। शहजाद बड़ी बातें सुनी थी कि सिंध जो है वो मोहब्बत की धरती है। हमने ये पैगाम प्रैक्टिकली करके दिखाया पाकिस्तान के लोगों को, बिल्कुल, कि जी हाँ सिंध मोहब्बत की धरती है। फ्रेंड्स, ये मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, हम हमारे सिंध के लोगों के लिए और स्पेशली हैदराबाद के लोगों के लिए, कि यहाँ से एक बाइकिंग क्लब का आगाज़ हुआ सर सलमान के हवाले से, और वो पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नेटवर्क अभी तकरीबन सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे हम आते हैं। उसका नाम है BMTG, बाइकर्स मोटिव ट्रैवलर्स ग्रुप पाकिस्तान, और आई एम प्राउड टू बी मेंबर ऑफ BMTG, एंड हमारे साथ सर काशिफ काजी है जो हमारे पीछे अभी टेक्निकल फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं वो भी उसका ऐसा है। एंड आई गेस मेरा मेंबरशिप कार्ड पे मेरा 5th नंबर है, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, और अब तो हंड्रेड्स में जो ना सैकड़ों की तादाद में लोग इसमें हैं, पंजाब से लेकर और गिलगित बल्तिस्तान से। अगर आप मुझे टाइम दें तो मैं बताना शुरू करूँगा। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह टंडो मोहम्मद ख़ान हमारा चैप्टर है, हमारा मातली चैप्टर है, दादू चैप्टर है, हमारा जामशोरो, कल ही हमारे पास जामशोरो से मेंबरशिप आई है। हैदराबाद तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद का तो नाम है जिसमें आप लोग मौजूद हैं और हमेशा साथ खड़े रहते हैं। कराची हमारा चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। उसके बाद हम नवाबशाह में चैप्टर है हमारा, घोटकी चैप्टर है, शिकारपुर चैप्टर है, कोयटा हमारा बलूचिस्तान में चैप्टर है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद जब हम पंजाब में एंटर होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भावलपुर चैप्टर है,
اس کے بعد چیچا وطنی ہے, اوکاڑا ہے, رنالا خرد اوکاڑا کی تحصیل ہے, لاہور ہے, یہ سب ہمارے ممبرز ہیں الحمدللہ, ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ جامپور میں جانا چاہیں مولویز آن بائک, اس طرح سے بنو, اس طرح سے ڈیرہ غازی خان, کوہ سلیمان, اور اس طرح سے لاہور سے آگے جو مرید کے ہے, گجرات ہے, اور گجرات کے 3 کلب ہیں مرید کے کلب, وہ ہمارے ایفیلیٹڈ پارٹنرز ہیں, ہم مل کر کام کر رہے ہیں. اگر آپ اسی طرح سے چترال تک پہنچ جائیں تو وہاں بھی ہمارا ایفیلیٹڈ گروپ موجود ہے اکرام خان کے نام سے. اور سوات اس وقت ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں سوات میں, ٹیم گرین رائڈر سوات جو بہت مشہور ہے, اس کے ساتھ ہمارا کولیشن پارٹنرشپ ہے, اور ہم پورے پاکستان کی باقاعدہ خدمت کر رہے ہیں اپنی جیب سے بغیر کسی اسپانسرشپ کے. جی الحمدللہ. اور اس کلب میں جوائننگ کی کوئی ممبرشپ فی نہیں ہے, اور ٹورنگ کی مطلب ایک نامنل سی ممبرشپ فی ہے جس میں کارڈ وغیرہ آپ کا بنتا ہے تاکہ آپ کہیں ٹریول کریں تو آپ بتا سکیں کہ اس گروپ سے آپ کا تعلق ہے. اور یہ واحد گروپ ہے جس میں ٹورنگ کی بھی کوئی فی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, یہ ٹور پورا کا پورا پلان ہوتا ہے, اور آپ اپنے ایکسپینسز صرف ٹور کے جو ہے وہ آپ بھریں, اور دیٹس اٹ. ورنہ لوگ جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں چارج کرتے ہیں. جی ہاں, مختلف لوگوں کے اپنے طریقہ کار ہیں, مگر بی ایم ٹی جی بالکل صرف ممبرشپ فیس نامنل 500 روپیز ہے, اس میں بھی ہم کلب کے بیجز وغیرہ یا ممبرشپ کارڈ اس کو دے دیتے ہیں. بالکل. اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں. باقی جو ہم ٹورنگ کرتے ہیں وہ ہمارے اخراجات, ایکسپینڈیچر, اور کتنے دن کا ٹور ہے اور کہاں جانا ہے, وہ ہم سب ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. سر یہ تو ہو گئی آپ کی بات, آپ کے پاس دوبارہ سے آئیں گے, مگر جو مین ان یوزول چیز ہے جو لوگ جس کے بارے میں ویٹ کر رہے ہوں گے کہ مطلب فیملی پوری بائکنگ پہ, تو ہم بھابھی کی طرف آئیں گے. بھابھی آپ, سر سلمان نے کہا جیسے کہ یہ جو ان کا جو ٹوسٹ آیا وہ شادی کے بعد آیا, تو شادی کے بعد آپ کو مطلب یہ کیسا لگا؟ آپ نے بولا یار پتہ نہیں کہاں شادی کر لی, یہ بندہ جو ہے وہ کیا باتیں کر رہا ہے, موٹر سائیکل پہ لوگ ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں, اور یہ وہ شادی کے بعد, تو مطلب آپ کو مطلب کیا لگا یہ؟ فرسٹ ٹائم تو عجیب سا لگا تھا ظاہر ہے سن کے کہ بائک پہ جائیں گے تو کس طرح لگے گا یار, لوگ دیکھیں گے بیٹھے ہوئے کس طرح. اور فرسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے, خواتین کے لیے اس اسٹائل میں بیٹھنا سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے, اور پھر ظاہر ہے سن سے ہیں, اور پھر بہت ساری چیزوں میں کیئر بھی کرنی پڑتی ہے. پھر خیر یہ کہ پراپر ہم لوگ اس سے نکلے ہیں, تو وہ شروع میں لگا تھا کہ یہ کچھ عجیب ہے, کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. اچھا, پھر آپ نے کچھ اعتراضات خالی کیے یا آپ نے کہا کہ بھائی نہیں ہو ہی نہیں سکتا؟ نہیں, اعتراضات تو نہیں کیے تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھ, اب یہ تھا ان کا کہ جہاں تک جا سکیں گے ہم چلے جائیں گے, اس میں آپ پہ کوئی, مجھ پہ کوئی وہ نہیں تھی کہ جہاں تک تمہاری ہمت ہوگی ہم چلیں گے. بس یہ فرسٹ ایک وہ تھا. اور جب ہم سکھر تک شاید پہنچے تھے فرسٹ اس میں, تو میں تھوڑی سی ڈاؤن کے, پھر جب سو کے اٹھے صبح تو انہوں نے کہا چلتے ہیں واپس نا گھر. تو میں نے کہا نہیں, گھر نہیں جائیں گے, ہم نے چلنا ہے, بس سو کے اٹھ گئے, اب صحیح ہو گئے ہم. بالکل ایسے. تو مئی کا تھا, رمضان تھا, روزہ بھی رکھا ہوا تھا, تو پھر جی روزے ہم نے پورے رکھے ہیں. اچھا جی, تو آپ نے سفر میں سارے روزے بھی رکھے؟ بالکل بالکل, سحری کرتے تھے ہم, مطلب وہ افضل ترین روزے ہوں گے کیونکہ ایمان کی بہت بڑی طاقت آپ کے ساتھ بھی تھی. تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ مطلب وہ تو پہلا ٹور آپ کا جب کامیاب ہوا اور آپ اچیومنٹ کر کے آئیں کہ ہم حجراب تک گئے تھے سر, فرسٹ, اور دین اس کے بعد استور بھی گئے تھے اسی فرسٹ ٹور میں. اچھا, تو وہ پھر وہ جب کمپلیٹ ہو کے جب آپ واپس آئے, تھکن تو ہوگی, مگر وہ تھکن کے بعد جو خوشی کا احساس تھوڑا سمجھے. تھکن بہت تھی, اسکن بالکل ڈیمیج ہو گئی تھی, بہت زیادہ کالے ہو گئے تھے ہم لوگ. اور اس کے بعد جو ہے بس یہ کہ پھر جب دیکھتے رہے, سوچتے رہے, کیونکہ ہم لوگ کو بہت زیادہ لوگوں نے وہ کیا نا, مطلب اپریشیٹ کیا کہ آپ نے اچھا کام کیا ہے, اور پھر اچھا بھی لگتا تھا خود دیکھ کے. پھر اپنی ویڈیوز دیکھتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ نہیں ہم کر سکتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی کریں گے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح سے واپس آ کے آپ کو یہ ذہن میں آیا کہ اب یہ ہو گیا تو ٹھیک ہے, اب دوبارہ نہیں جائیں گے, یا کیا, یا آپ نے سوچا کہ نہیں اب کنٹینیو کریں گے؟ نہیں, جب تک ہم لوگوں نے ریسٹ کیا جب تک تو یہی تھا کہ ذہن میں کہ پتہ نہیں جا پائیں گے, کیونکہ تھکن ڈیفینیٹلی زیادہ تھی. ٹھیک ہے. لیکن پھر وہ دھیرے دھیرے پھر جب سوچا تھوڑے سے ٹور چلنا ہے بیگم, اٹھ جاتے تھے, پھر چلے جاتے تھے. اس کے بعد آپ نے کتنے ٹور کیے ہیں؟ اس کے بعد ہم نے 2016 میں ہی کیا تھا ایک ٹور,
پھر ہم لوگ شاید 2017 میں ہم لوگ آپ لوگ گئے تھے جی, تھر گئے تھے. پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹورز ہوتے رہے, سندھ کے کیے کافی, رنی کوٹ اور جگہ. کوئٹہ کا بھی آپ کا دیکھا تھا, کوئٹہ کا 2018 کے دسمبر میں ہم لوگ. اچھا, ہم دونوں نے پاکستان کی تاریخ میں بڑے ٹور کیے الحمدللہ. ہم کشمیر بھی گئے دونوں بائک پر اکیلے. ہاں, کیونکہ ابان کی پڑھائی کا معاملہ تھا تو ہم اس کو چھوڑ جاتے تھے بعد میں, مگر ہم نے 2018 میں 18 کا مارچ ہم نے کشمیر کیا دونوں نے, فیب میں سب وایا سمانی. اور اس کے بعد پھر ہم نے اسی جون جولائی میں اسی میں ہم نے اپنے کلب کا بھی ٹور کیا. پھر دین اس کے بعد ہم دونوں نے سوات کیا, بحرین کلام وغیرہ کیا. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے کوئٹہ کیا ہم دونوں نے بائک پر, اور پورا کوئٹہ چمن بارڈر تک گئے الحمدللہ. خزدار وغیرہ اس زمانے میں حالات کچھ اچھے نہیں تھے, مگر ہم زیارت تک گئے بائک پہ دونوں. مگر لوگوں نے بہت محبت دی, بڑی رسپیکٹ کی, مستونگ میں رکھا اپنے گھر میں, کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. بلوچ کلچر آپ کو پتہ ہے بہت سخت ہے, مگر انہوں نے اتنی رسپیکٹ دی کہ میں یہاں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اس کے بعد پھر گوادر گئے بائک پہ, اور چھوٹے ٹور جس کو ہم کہہ سکتے تھے, اب ہم اس کو چھوٹے ٹور کہتے ہیں. بالکل بالکل صحیح ہے. سندھ کے, تو سندھ کا ہم نے کوئی حصہ نہیں چھوڑا الحمدللہ. اور پنجاب, کشمیر, گلگت, کے پی کے, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو ہم نے ابھی تک ڈسکور نہ کی ہو الحمدللہ. تو اب ہم آتے ہیں بڑے میاں, تو بڑے میاں, چھوٹے میاں, سبحان اللہ. تو چھوٹے میاں یہ ہمارے ابان ہیں, اور یہ ابھی آپ کون سی کلاس میں ہیں ابان؟ میں او لیولز میں ہوں. O1 میں, O2 میں ہیں آپ ابھی. آئی تھنک سو کہ ابان از دا ینگیسٹ رائڈر آف پاکستان. I think so. On that time he was the first pillion rider. اچھا, فرسٹ پلین رائڈر. 500 پلس کلومیٹر. اچھا وہ ابھی ابان, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ان کا لائسنس نہیں بنا, تو یہ سولو رائڈنگ پہ نہیں جاتے یا بائکنگ نہیں کرتے, کیونکہ یہ بی ایم ٹی جی کا وتیرہ ہے کہ یہ بہت ہی اسٹرکٹ رول فالو کرتے ہیں. اور میں ان کے ساتھ رائڈ پہ گیا ہوں وداؤٹ ہیلمٹ, وداؤٹ پراپر گیجٹ, وداؤٹ نی پیڈز اینڈ کیا کہتے ہیں ایلبو پیڈ, سیفٹی گیئر جو ہوتا ہے, اور ان کے اشارے بھی ایک ہوتے ہیں, مطلب کہ بھائی یوں کرنا ہے روڈ پہ. تو وہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے اگر آپ اس گروپ کا ممبر بنیں گے. اور ابان بھی اسی وجہ سے رائڈ نہیں کرتے اکیلے, مگر پلین پاکستان کے پہلے پلین رائڈرز تھے. 5 to 6 ٹائمز جو ہے خنجراب بارڈر, 5 to 6 ٹائمز خنجراب بارڈر کیا ہے. اور تو اس وقت ابان جب اسٹارٹ کیا تھا تو ایکسائٹیڈ تھے کہ بھائی جا رہے ہیں بائک پہ, یا وور آپ کہہ رہے تھے کہ لائک پتہ نہیں کیا ہوگا یا کیا؟ نہیں, کچھ ایسا ویسا لگا تو نہیں, ایک ایڈونچر کی طرح تھا, تو بولا چلیں اچھی بات ہے, اچھی چیز ہوگی. تو آپ بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے؟ میں بالکل بیچ میں بائک پہ. ہاں اچھا, تو مجھے یہ پتا چلا کہ آپ بائک پہ سو بھی جاتے تھے؟ میں سو جاتا تھا. اچھا, تو پھر وہ مطلب وہ بہترین نیند ہوتی تھی یا مطلب ویسے ہی مطلب خواری والی ہوتی تھی یا کیا؟ میرے لیے تو بہترین ہی تھی, بیچ میں آ جاتا تھا. آگے بھی سپورٹ, پیچھے بھی سپورٹ. اچھا, تو اب لائک ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ اٹ, مطلب کیسا لگتا ہے کہ کیا ہے, مطلب آر یو پراؤڈ آف یور پیرنٹس, یا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ آپ کا مطلب شوق ہی یہ ہو گیا ہے یا کچھ اور بھی شوق ہے آپ کے؟ اب جیسے پہلا ٹور کیا تھا اسی وقت سے ہی بننا شروع ہو گیا کہ اب کنٹینیو رہ گئے. پھر اس کے بعد سے مزہ بھی آنے لگ گیا. صحیح. پھر یہ وہ سوچا کہ اسی ایڈونچر کو کنٹینیو کریں گے. صحیح. اور کیا شوق ہیں آپ کے؟ ویسے تو ہابیز 2-3 ہی ہیں, کتابیں, ریڈنگ بکس ہو گئی ہیں, اور فٹ بال وغیرہ. اس عمر میں, جس عمر میں آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, تو بچے اکثر جو ہے وہ ویڈیو گیمز اور ڈفرینٹ قسم کی ایکٹیویٹیز میں ہوتے ہیں, مگر آپ جو ہے وہ نگر کی سیر کے اوپر نکل چکے. ابان, ہاؤ ڈو یو مینیج بٹوین یور اسٹڈیز اینڈ یور ٹورنگ, کس طرح ہوتا ہے؟ اب جیسے اس زمانے کی او لیولس تو خیر ابھی شروع ہوا ہے جی. زیادہ تر جو ٹور ہوتے تھے یا تو جون جولائی, میگا ٹور ویکیشن میں ہو گیا, یا ونٹر ویکیشن ہو گئی. صحیح. اگر بیچ میں کوئی ایسا ہالیڈے آ گیا جس میں سیٹرڈے سنڈے بھی آ جاتا ہے تو پھر تھوڑا لمبا ٹور ہو جاتا تھا. باقی تو اس کے علاوہ پڑھائی کا ٹائم, باقی پڑھائی سختی سے ہوتی ہے یا
آپ کامیاب رائڈر ہیں, پاکستان کا ایک آئیڈینٹی, ایک امپورٹنٹ آئیڈینٹی ہے, تو پھر ایجوکیشن کمپرومائز ہو جاتی ہوگی یا مطلب پڑھائی کے اوپر سختی ہے؟ پڑھائی پہ تو سختی ہے, پڑھائی پہ سختی ہو جاتا ہے, کہ پڑھنا ہے لیکن ماشاءاللہ اچھے دونوں چیزیں کنٹینیو رہتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. صحیح ہے, تو یہ بہت اچھا مطلب آپ مینیج کر کے رکھا ہوا ہے. اور اب ہم سر سلمان کی طرف واپس آئیں گے. سر آپ کیسے مینیج کرتے ہیں یہ اپنی جاب, آپ کی مطلب ٹیچنگ جاب ہے, اور مطلب پھر یہ ایک کیا خیال ہے, ایک ایکسپینسو ہابی ہے یا؟ شہزاد کہہ سکتے ہیں اچھا ایکسپینسو ہے, بٹ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں کو سیو بھی کرنا پڑتا ہے. آج کل آپ کو پتہ ہے پیسوں کا بچانا پڑتا ہے, تو اس کے ساتھ کچھ ٹیوشنز بھی پڑھاتے ہیں. صحیح. تو اس ٹیوشنز کو جو ہے ہم جو پیسے سیو کر کے پھر اس کو ٹورزم میں خرچ کرتے ہیں. اچھا اب یہ ایکسپینڈیچر بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہم صرف ٹورزم نہیں کر رہے, اب ایک سسٹم بن گیا تو پورے پاکستان سے لوگ حیدرآباد آ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کو ہوسٹ کرنا, ٹھیک ہے, ان کو ٹھہرانا, ان کے ساتھ چلنا, اور یقین مانے وہ میں سب اپنے گھر پہ کرتا ہوں. صحیح. تو کوئی ہماری اسپانسرشپ نہیں ہے, ہم انہی پیسوں کو کماتے ہیں, ارن کرتے ہیں. آپ بھی اس ٹیچنگ اس میں موجود ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. تو اور جو جیسے چھٹیوں کا معاملہ ہے تو وہی جیسے ابھی ابان نے کہا سیٹرڈے سنڈے ہمارا ٹور ہوتا ہے جو ہم چھوٹا سندھ کو ایکسپلور کرتے ہیں. دین بڑے ٹور ہوتے ہیں وہ ہمارے جون جولائی میں ہوتے ہیں جس کو ہم اپنا میگا ٹور کہتے ہیں. اور پھر دسمبر میں میں فیملی کے ساتھ جاتا ہوں آن بائک. Hi guys, we are leaving for Khunjerab right now. اور hello Shahzad bhai. Hello. Walaikum salam. Walaikum salam. BMTG is waiting. And we are about to leave in 5 minutes. ایک دو بندے کا جو ہے وہ انتظار ہو رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارا اسٹے جو ہے وہ ہے حالہ کے قریب. اس کے بعد پھر ہمارے بلال بھائی ہیں اور یہ صادق بھائی لائیو, شایان بھائی, نعیم بھائی, شہریار بھائی. یہ ہمارا چشمہ ابھی تک انہوں نے نہیں بنا کے دیا ہے اور میں یہ فیس بک پہ سب کے سامنے ڈال رہا ہوں. اور یہ ہمارے ارسلان بھائی ہیں اور ہمارے کلب کے سب سے سینئر بائکر کے فادر سر صادق کے فادر ہیں, اور ان کے یہ کزن ہیں اور ان کے بھائی ہیں, اور یہ سب سی آف کرنا ہے. اینڈ یہ ابان ہے سب سے BMTG گروپ کے سب سے چھوٹے رائڈر, ابان صدیقی ہمارے پریزیڈنٹ کے بیٹے ہیں, اور یہ سر سلمان کی بائک ہے. وی آر آل ریڈی. ڈاکٹر حسنین میڈیکل سپورٹ کے لیے آل دی وے, اینڈ گیسٹ روم سپورٹ ارسلان آلسو دیئر. اور دس از می گوئنگ لائیو ود BMTG. یہ شایان ہے ہمارے, اور سی یو سون نیکسٹ ٹائم ایٹ دا نیو ڈیسٹینیشن. تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے جس کو ہم مینیج کر لیتے ہیں. ہاں یہ بہت زیادہ ضروری بتاتا چلوں کہ ان تمام چیزوں میں آپ کی فزیکل ہیلتھ کا بہت اچھا ہونا لازمی ہے. تو اس کو وہ بھی آپ مینٹین کرتے ہیں؟ جی بالکل, ہم ایکسرسائزز وغیرہ کرتے ہیں, اپنے کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں. اور جب ہمارا میگا ٹور ہوتا ہے, شہزاد یہ بات بتاتا چلوں کہ جو ہمارا میگا ٹور ہوتا ہے وہ 5000+ کلومیٹر ہوتا ہے. اچھا جی, اور اس میں پاکستان کے تمام ایریاز کو کراس کرنا پڑتا ہے. تو اتنی گرمی ہوتی ہے اور اتنی سردی ہوتی ہے اور اتنی بارش ہوتی ہے. تو جو ہم نے کتابوں میں پڑھا یا عام لوگ سنتے رہتے ہیں کہ ہر قسم کا موسم ملتا ہے, یقیناً برف باری بھی ملتی ہے جون اور جولائی کے مہینے میں, شدید بارشیں بھی ملتی ہیں, اور گرمی بھی اتنی ملتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. تو ان تمام موسموں سے لڑنا اور ان تمام چیزوں کو, ہرڈلز کو کلیئرفائی کرتے ہوئے اپنی ٹارگٹ تک پہنچنا. جو ٹارگٹ سے مراد میری منزل ہے, مثال کے طور پہ خنجراب ہے یا کوئی بھی ایسی ڈیسٹنی ہے جو ہم نے پہلے سے سیٹ کی ہوئی ہوتی ہے,
وہاں پہنچنا آسان کام نہیں ہوتا. جی کچھ انٹرنیشنل ٹور کا پلان ہے؟ جی بالکل ہے. کچھ کلبز نے کیا ہے پاکستان نے. PBTA ہے, پاکستان بائکرز ٹریولرز ایسوسی ایشن ہے, گھانگلا صاحب کی انہوں نے سب سے پہلے ٹور کیا, ترکی تک گئے. پھر اس کے بعد ایک اور کلب ہے, اس نے بھی ابھی ایران کا ٹور کیا. ہاں پلانز ہیں, بٹ الحمدللہ اس پر ورک بھی کافی ہوا ہے. گروپس نے کیا ہے, کلبوں نے کیا ہے, مگر پرابلم یہ ہے کہ ابھی یہ جو پینڈیمک ہو گیا اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہالٹ ہو گئی ہیں. انشاءاللہ آپ کو اچھی اور گڈ نیوز دیں گے اس سلسلے میں. بہترین جو مطلب کچھ اچھی یادگاروں والا ٹور آپ کا کون سا؟ جی لاسٹ ٹائم ہم نے 2 ٹور کیے جس میں ہمیں میڈیا کی طرف سے بہت زیادہ ایکسپوجر ملا. ایک ہم نے سمانی وایا سمانی کشمیر گجرات کے پیچھے, اور وہاں سے ہم نے ٹور کیا میرپور, اور دین وہاں سے ہم نے پورا نیلم ویلی کیا. تو ہمیں میڈیا نے بہت ایکسپوجر دیا کشمیر کے. دین اس کے بعد ہم سوات پہنچے کمراٹ ویلی, تو کمراٹ میں ہمیں میڈیا نے بہت زیادہ ایکسپوجر دیا اور وہاں ہمیں مزہ بھی بہت آیا. وہاں کی جو ہماری ٹیم گرین رائڈر ایفیلیٹڈ کلب تھا اس نے بہت زبردست انتظامات کیے ہوئے تھے اور ہمیں فل سپورٹ کیا. تو یعنی کہ آپ کے جو پورا کیریئر ہے اس میں جو سب سے یادگار ٹور ہے وہ یہ آپ کا؟ جی الحمدللہ بالکل. یہ سارے ٹور جو ہمیں میڈیا سے جب ایکسپوجر ملا تو ہمیں بڑا اچھا لگا. مجھے بھی میرا جو زندگی کا پہلا ٹور تھا اور اتنا زبردست ایکسپیرینس ہوا تھا. ہمارے کلب کا جو بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے نئی بھائی کراچی, وہ نئی بھائی کو میں سلوٹ کرتا ہوں. وہ مطلب انہوں نے ان کے کاغذات بھی کھو گئے تھے اور اٹ واز اے چین آف پریڈیکمنٹس. میں اور ابان تاروں بھری رات میں وہ بالکل روڈ کے چیک پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آسمان کو دیکھ رہے ہیں اور ویٹ کر رہے ہیں کہ سلمان بھائی ہے. اینڈ اٹ واز ریئلی انٹرسٹنگ اسٹوری. کبھی موقع ملا تو میں الگ سے ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اور وہ نعیم بھائی وغیرہ ان کی تصویریں بھی میں جمع کروں گا. اینڈ دین آئی ول شیئر اٹ وتھ یو دیٹ کہ وہ تھر کے ٹور پہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا. تو تھینک یو ویری مچ سلمان بھائی. اگر کچھ اور شیئر کرنا ہو تو اچھا. جو یہ آپ کو بتاتا چلوں, مجھے بالکل یاد آیا, میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے. اس ٹور میں ہمارے ساتھ مہران میں بھی تھے اور وہ ہمارے گریٹ رائڈر تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ 2-3 ٹور کیے, جس میں نعیم بھائی, دونوں میں نعیم بھائی تھے, اور مہران میرے ساتھ رات میں, اور میں اور بھابھی کا پرس ڈھونڈنے گئے. تو اللہ تعالیٰ مہران کو غریق رحمت کرے, اس کے درجات بلند کریں. اس کا چہرہ آنکھوں سے نہیں جاتا. تو وہ ہمارے لیے ایک واقعہ ہے جو ہمارے کلب کا. تو بس مہران کی, اگر آپ یہ سسپینس میں ہے کہ مہران کی ڈیتھ بائکنگ ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی, تو وہ نہیں تھی. اٹ واز این ایکسیڈنٹ کہ وہ مطلب ہاکس بے پہ فیملی کے ساتھ تھے اور پھر وہ سوئمنگ کرتے ہوئے ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کے ساتھ. ہی واز اے ویری بریو رائڈر. ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں شہزاد, جو ہمارے لیے بڑی اور پاکستان کے لیے بڑی ایک نئی چیز ہے. آگے بڑھنا تو زندگی میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے. 17 اگست تھا یا 6 اگست تھا, مجھے ڈیٹ یاد نہیں ہے. ہم بیٹھے ہوئے تھے اپنے گارڈن میں اور میں نے بیگم سے کہا کہ اب آپ بھی بائک چلانا سیکھیں. شادی کو 17 سال ہو گئے تھے. خیال آیا, ہمت ہوئی, بائک چلانا سٹارٹ کی. چھوٹی 70 تھی. میں ویڈیو انشاءاللہ قریب اپلوڈ کروں گا. Blocked out all our rights. If you ever came to save us, would we even let you down? Picking apart what you got, ripping that thought in your heart. Yeah, 'cause you're dumb. Shaking, I'm nervous, you gone. Left was just writing a song, going bum. Where did you go? What did I do bad with girls when I'm saying, give me some. God, we do. Where did you go? Why you gotta run? Maybe I'm the last one. Friends know I don't have some. It's okay, I'm messed up. اور اس 70 سے آج میری بیگم بائک چلانا بالکل سیکھ چکی ہیں. کمراٹ میں بائک چلا چکی ہیں, الحمدللہ گورکھپور رانی کوٹ میں چلا چکی ہیں. سو ہم سر سلمان کے سیفٹی میجرز کے نوٹ پر اپنی ویڈیو کا اختتام کریں گے. یہ جو ہم بائکس پہ نکلتے ہیں اور ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں, یا انڈر ایج بچوں کو ہم بائکس دے دیتے ہیں, اور آپ شہر میں تو دیکھیں کہ یہ آج کل ایک ٹرینڈ ہے کہ وداؤٹ ہیلمٹ اور بائک کے سائلنسر نکلے ہوئے ہیں, اور ینگ لڑکے اور بہت ہی مطلب ایک خطرناک حد کی اسپیڈ سے وہ ایک بالکل ہی ریش قسم کی ڈرائیونگ کر رہے
ہوتے ہیں, رائڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, تو خدا را اگر آپ کے بچے اس طرح اگر آپ ان کو بائک دیتے ہیں تو یہ BMTG کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی یہ پیغام ہے کہ ڈرائیو سیف اینڈ ٹیک دا سیفٹی میجرس, پٹ آن ہیلمٹ اینڈ ان حالات میں اسٹے ہوم اینڈ واچ شیڈز آف شیز. This is Shehzad Sumro signing off. Fi Aman Allah.